بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد غیاث الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمد غیاث الدین یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میری طرف سے تمام ناظرین کو عید کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، شوال کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا؟ جمعرات کو یعنی آج عید منانا درست ہے یا غلط؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح؟ اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اوپر حکومت کا دباؤ تھا یا نہیں تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج میڈیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہر انسان اپنی تحقیق کے مطابق ان کا جواب تلاش کرتا ہے اور جواب دے دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ کمیٹی چاند نظر آنے کا فیصلہ کریں۔ اب حکومت کی طرف سے یہ دباؤ کیوں تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ اس کی ایک وجہ شاید وہ مشہور بات ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک دن دو خطبے دیے جائیں، یعنی ایک جمعے کا خطبہ اور ایک عید کا خطبہ، تو موجودہ جو حکومت ہوتی ہے وہ حکومت نہیں رہتی، وہ چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ شاید اس بات کی وجہ سے حکومت کا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ چاند نظر آنے کا اعلان کر دیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اوپر حکومت کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ وہ چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دے۔ اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے پہلے ہی سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ عید جمعے والے دن ہوگی، جمعرات کو عید نہیں ہوگی، اور سائنٹیفکلی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جمعے والے دن عید ہوگی۔ اپنے اس فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے حکومت کا مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ وہ چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دے۔ واللہ عالم، کون سی بات درست ہے، کون سی بات غلط ہے۔ لیکن میں اس مختصر سی ویڈیو میں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں اس مسئلے سے متعلق جو شرعی نقطہ نظر ہے وہ رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے اس کا تجزیہ اور چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو ناظرین کرام، شرعی اعتبار سے چاند دیکھنے کے حوالے سے، رویت ہلال کے حوالے سے، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جو حیثیت ہے وہ ایک قاضی کی ہے اور وہ مجاز اتھارٹی ہے۔ اب مجاز اتھارٹی اگر شہادتیں لے کر عید کا اعلان کرتا ہے، چاند نظر آنے کا اعلان اگر وہ کر دے، تو شرعاً وہ اعلان معتبر ہوتا ہے اور نافذ العمل ہوتا ہے، اور تمام لوگوں پر اس اعلان کے مطابق عمل کرنا شرعاً لازم ہوتا ہے۔ اب اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ شہادتیں درست تھیں یا غلط تھیں، شہادتیں آئی بھی تھیں یا نہیں آئی تھیں، ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھیں گے، اور چونکہ مجاز اتھارٹی نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا، لہٰذا جمعرات کو عید ہوگی، تو اب اس فیصلے پر عمل کرنا عوام کے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے جمعرات کے دن عید منائی ہے وہ ایک دن کے روزے کی قضا رکھیں اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا رکھیں، یہ بات بالکل بے اصل، شرعی اعتبار سے بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے روزے بھی پورے ہوئے ہیں، اعتکاف بھی پورا ہوا ہے، لہٰذا نہ ایک دن کے روزے کی قضا ضروری ہے اور نہ ہی اعتکاف کی قضا ضروری ہے شرعی اعتبار سے۔ ناظرین کرام، یہ تھا شرعی نقطہ نظر اس مسئلے کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب جو سابق چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے جو میڈیا میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے جمعرات کے دن عید منائی ہے وہ ایک دن کے روزے کی قضا رکھیں اور اعتکاف میں بیٹھنے والے ایک دن کے اعتکاف کی قضا کریں۔ تو شرعی اعتبار سے اس سے متعلق جو فتویٰ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اس فتوے سے متعلق مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، جب آپ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے
تو آپ ہی کا یہ بیان تھا، اور آپ نے ایک دفعہ نہیں بار بار یہ بیان اور یہ فتویٰ آپ دیتے تھے کہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی جو حیثیت ہے وہ اس کی حیثیت قاضی کی ہے، اور قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ غلط بھی اگر ہو، قاضی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ شرعاً نافذ العمل ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ آپ ہی کا تھا، تو آپ کا وہ پہلا والا فتویٰ درست ہے یا آپ کا آج والا فتویٰ درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو یہ فتویٰ جاری کیا کہ جن لوگوں نے جمعرات کو عید منائی ہے وہ ایک دن کے روزے کی قضا رکھیں، اور انہوں نے آگے کہہ دیا کہ میں جمعے کو ایک روزے کی میں قضا رکھوں گا، تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن عید آپ نے بھی منائی ہے، تو اگر قاضی کا فیصلہ نافذ العمل نہیں ہے تو جمعرات کو آپ نے عید کیوں منائی ہے؟ اگر نافذ العمل ہے تو روزے کی قضا کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ غلط تھا، جمعرات کو عید منانا درست نہیں تھا، تو ظاہر ہے جمعے کو عید ہوگی، اور پھر عید والے دن انسان روزے کی قضا کیسے رکھ سکتا ہے؟ کیا شرعی اعتبار سے عید والے دن روزہ رکھنا درست ہے، جس کا آپ نے اعلان کیا کہ میں جمعے کو ایک روزے کی قضا رکھوں گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے شہادتیں دی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان شہادتوں کو قبول نہیں کیا اور رمضان کا اعلان نہیں کیا، خصوصاً MMA کے دور حکومت میں کہ بکے میں کئی علماء نے شہادتیں دی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین تھے اس وقت، انہوں نے ان شہادتوں کو قبول نہیں کیا اور رمضان کا اعلان نہیں کیا۔ تو اگر آج آپ ایک روزے کی قضا کا عوام سے مطالبہ کرتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ایک روزے کی قضا کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آپ کی وجہ سے جتنے روزے قضا ہو چکے ہیں، جتنے روزے چھوٹ چکے ہیں لوگوں کے، ان سب کی قضا کا آپ مطالبہ کر دیں۔ تو ناظرین کرام، اختلاف اور انتشار پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجاز اتھارٹی نے شہادتیں لے کر یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا یہ فیصلہ سب کے اوپر واجب العمل ہے، سب نے اس پر عمل کرنا لازم ہے، اور ہمارے روزے بھی الحمدللہ پورے ہوئے ہیں، اعتکاف بھی پورا ہوا ہے، نہ روزے کی قضا ضروری ہے اور نہ ہی اعتکاف کی قضا ضروری ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔